بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آج میرے سامنے جو کتاب ہے پڑھنے کے واسطے، ریڈنگ کے لیے، وہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر کسی کو پڑھنے کا شوق ہے اور اس نے یہ کتاب نہیں پڑھی ہوئی تو اس کا نہ تو شوق پختہ ہے، نہ وہ شوق کامل ہے، اور اگر وہ یہ کتاب کبھی بھی نہ پڑھ پایا تو یوں سمجھیں کہ وہ اپنی پڑھائی کو، اپنی ریڈنگ کے شوق کو تشنا پیاسا سا ہی لے کے چلا جائے گا۔ میرے سامنے قدرت اللہ شہاب صاحب کا شہاب نامہ پڑھا ہے۔ میں نے تو یہ کتاب بڑی پرانی پڑھ رکھی ہے، کہیں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں پڑھی تھی۔ اب میں نے اس کو ریڈنگ کے لیے دوبارہ شروع کیا ہے تو یقین کریں اب بھی میرا دل ہی نہیں چاہتا کہ میں اس کتاب کو چھوڑوں۔ میرا دل یہی چاہتا ہے کہ میں اس کو پڑھتی چلی جاؤں اور یہ ختم ہو جائے۔ دوبارہ سے اسی شوق سے پڑھ رہی ہوں۔ اس ساری کو پڑھنا تو بہت مشکل ہے، اور لیکن اس کا شوق دلانے کے لیے بیچ میں سے ضرور پڑھوں گی۔ لیکن اس کا جو پہلا باب ہے، پہلا چیپٹر ہے، وہی آج کل کے ہمارے حالات کے ساتھ اتنا ہم آہنگ ہے کہ اس کو ہی پڑھنے میں مجھے اتنا مزہ آیا۔ مجھے یہی لگا کہ وہ صرف سالوں کا فرق ہے، لیکن یہ اسی دور کے یا اس دور میں وہی کچھ چل رہا تھا جو آج ہمارے ساتھ کرونا کر رہا ہے۔ تو اس کو شروع کرتے ہیں۔ جموں میں پلیگ۔ گرمیوں کا موسم تھا اور جموں شہر میں طاعون کی وبا بڑی شدت سے پھوٹی ہوئی تھی۔ اکبر اسلامیہ ہائی اسکول میں چوتھی جماعت کے کلاس روم کی صفائی کا کام میرے ذمہ تھا۔ ایک روز چھٹی کے بعد جب میں اکیلا کمرے کی صفائی کر رہا تھا تو ایک ڈیسک کے نیچے ایک مرا ہوا چوہا پڑا ملا۔ میں نے اسے دم سے پکڑ کر اٹھایا، باہر لا کر اسے زور سے ہوا میں گھمایا اور سڑک کے کنارے جھاڑیوں میں پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر لال دین زور سے پھنکارا اور اپنی لنگڑی ٹانگ گھسیٹتا ہوا دور کھڑا ہو کر زور زور سے چلانے لگا۔ لال دین ہمارے اسکول کا واحد چپراسی تھا۔ وہ گھنٹی بھی بجاتا تھا، لڑکوں کو پانی بھی پلاتا تھا اور چھابڑی لگا کر بسکٹ اور باسی پکوڑیاں بھی بیچا کرتا تھا۔ ارے بدبخت، لال دین چلا رہا تھا، یہ تو پلیگ کا چوہا تھا، اسے ہاتھ کیوں لگایا؟ اب خود بھی مرو گے، ہمیں بھی مارو گے۔ اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا کر کھڑے لال دین نے پلیگ کے مرض پر ایک مفصل تقریر کر ڈالی۔ پہلے تیز بخار چڑھے گا، پھر طاعون کی گلٹی نمودار ہوگی، رفتہ رفتہ وہ مکئی کے بھٹے جتنی بڑی ہو جائے گی، جسم سوج کر کپا ہو جائے گا، ناک، کان اور منہ سے خون ٹپکے گا، گلٹی سے پیپ بہے گی اور 4-5 دن میں اللہ اللہ خیر صلاح ہو جائے گی۔ چند روز بعد میں ریزیڈنسی روڈ پر گھوم رہا تھا کہ اچانک ایک چوہا تیز تیز بھاگتا ہوا سڑک پر آیا۔ کچھ دیر رک کر وہ شرابیوں کی طرح جھوم جھام کر لڑکھڑایا، 2-4 بار زمین پر لوٹ لگائی اور پھر دھپ سے اوندے منہ لیٹ گیا۔ میں نے پاس جا کر اسے پاؤں سے ہلایا تو وہ مر چکا تھا۔ بے خیالی میں نے اسے دم سے پکڑا اور اٹھا کر سڑک کے کنارے ڈال دیا۔ چند راہگیر جو دور کھڑے یہ تماشا دیکھ رہے تھے پکار کر کہنے لگے، پلیگ کا چوہا، پلیگ کا چوہا، گھر جا کر جلدی نہاؤ ورنہ گلٹی نکل آئے گی۔ ان لوگوں نے بھی پلیگ کی جملہ علامات پر حسب توفیق روشنی ڈالی اور میرے علم میں خاطر خواہ اضافہ کیا۔ ان دنوں جموں شہر میں ہر روز 10-10، 15-15 لوگ طاعون سے مرتے تھے۔ گلی کوچوں میں چاروں طرف خوف ہی خوف چھایا نظر آتا تھا۔ گاہک دکانوں کا کن اکھیوں سے جائزہ لیتے تھے کہ کہیں بوریوں، ڈبوں اور کنستروں کے آس پاس چوہے تو نہیں گھوم رہے۔ دکاندار گاہکوں کو شک و شبہ سے گھورتے تھے کہ ان کے ہاں پلیگ کا کیس تو نہیں ہوا۔ لوگوں نے ایک دوسرے کے گھر آنا جانا اور ملنا جلنا ترک کر دیا تھا۔ سڑک پر راہگیر ایک دوسرے سے دامن بچا بچا کر چلتے تھے۔
शहर का हर मकान दूसरे से कट कटा कर अलग थलग एक कला सा बना हुआ था, जिसमें फटी पटी सहमी सहमी आंखों वाले महसूर लोग चुपचाप अपनी अपनी गिल्टी का इंतज़ार कर रहे थे। म्यूनसिपल कमेटी वाले दरो दीवार सूंघ सूंघ कर प्लेग के मरीजों का सुराग लगाते थे। जहां उनका छापा कामयाब रहता था वहां वो अली बाबा 40 चोर की मर्जीना की तरह दरवाजे पर सफ़ेद चूने का निशान बना देते थे। थोड़ी बहुत रिश्वत देकर ये निशान अपने मकान से मिटवाया और अगयार के दरवाज़ों पर लगवाया भी जा सकता था। प्लेग के अजाब में मुब्तला होकर मरीज तो अक्सर मौत की सज़ा पाता था, बाकी घर वाले मफरूर मुजरमों की तरह मुंह छुपाए फिरते थे। एक दूसरे से हाथ मिलाने का रिवाज भी बहुत कम हो गया था। लोग दूर ही दूर से सलाम दुआ करके रस्म मुरव्वत पूरी कर लेते थे। यके बाद दीगरे 2 ताउन ज़दा चूहों को हाथ लगाने के बावजूद जब मेरे तन बदन में कोई गिल्टी नमूदार ना हुई तो मेरा दिल शेर हो गया। अपने इर्द गिर्द सहमे हुए हरासा चेहरे देखकर हंसी आने लगी और इनकी बेबसी से शह पाकर रफ्ता रफ्ता मेरे दिल में खौफ की जगह नए नए मंसूबे सर उठाने लगे। रघुनाथ बाजार में हकीम गुरान तैमिल की दुकान थी। एक रोज़ हकीम साहब अपनी कुर्सी पर अकेले बैठे अपनी नाक पर बार बार बैठने वाली मक्खियाँ उड़ा रहे थे। मैं उनके साथ लगकर खड़ा हो गया और घबराहट के लहजे में बोला, हकीम साहब प्लेग की दुआ चाहिए बहुत जल्द। प्लेग का नाम सुनकर हकीम साहब चौंके और डांट कर कहने लगे, छाती पे क्यों चढ़े आते हो, दूर खड़े होकर बात करो, किसको प्लेग है? मैंने रुई का गोला टंक्चर आयोडीन में तर करके एक मैली सी पट्टी के साथ अपनी बगल में बांधा हुआ था। मैं खिसक कर हकीम साहब की ओर भी करीब हो गया और आस्तीन में से बाजू निकाल कर अपनी बगल मायने के लिए उनके मुंह के करीब लाने लगा तो उनकी आंखें खौफ से उबल कर बाहर की तरफ लुढ़क आईं। हकीम साहब भौंकला कर इतने ज़ोर से उठे कि कुर्सी खटाक से उलट कर पीछे की तरफ गिर गई। दुकान के अंदर दूर खड़े होकर वो चीखने लगे, ये दुकान है दुकान, छूत की बीमारियों का अस्पताल नहीं। फ़ौरन बाहर निकलो और अस्पताल जाकर हाजिर हो जाओ, वरना बुलाता हूँ अभी पुलिस वालों को। हकीम साहब की मेज़ पर गुलकंद का मर्तबान पड़ा था। मैंने जल्दी जल्दी ढकना उठाया और शीरे में लथपथ गुलकंद की एक मुट्ठी भरकर दुकान से बाहर चला आया। हकीम गुरान तैमल का एक ख़ास वसफ़ ये था कि वो दुकान की कोई चीज़ ज़ाया नहीं होने देते थे। एक बार रोगने बादाम की खुले मुंह वाली बोतल में मुर्दा छिपकली नज़र आई। हकीम साहब ने चिमटे से पकड़कर उसे निकाला और कुछ देर तक उसे बोतल के मुंह पर उल्टा लटकाए रखा ताकि छिपकली से टपकते हुए रोगने बादाम के ज़्यादा से ज़्यादा कतरे बोतल में वापस गिर जाएं। हकीम साहब पर इस कामयाब ब्लैकमेल ने मेरी हिम्मत बढ़ाई और हौसला बुलंद कर दिया। लोगों की बातें सुन सुनाकर दीवारों पर लगे हुए महकमा अफसाने सेहत के हदायतनामे पढ़ पढ़ाकर और फिर खुद अपनी रोशनी तबाह को खौफनाक हद तक बुरुए कार लाकर मैंने प्लेग की अलामात, क्वाइफ और नताइज पर खासी तवील और होलना किस्म की तकरीर अज़बर कर रखी थी। इसे इक्का दुक्का लोगों पर आजमाया तो नतीजा खातर खा पाया। अच्छे अच्छे सेहतमंद और वज़ादार किस्म के बुजुर्ग प्लेग के जिक्र अज़कार पर किसी न किसी मंजिल पर फिसल जाते थे और दफ्तन इनके मतीनों फतीन चेहरों पर तोहमात के काले काले कव्वे बड़े ज़ोरों शोर से काएं काएं करने लगते थे। इन मौक़ों पर मुझे कामयाबी और कामरानी का वो नशा सरशार कर जाता था जो कवालों की पार्टी उस वक्त महसूस करती है जब उनके किसी बोल पर कोई बे इख्तियार उठकर हाल खेलने पड़े। स्कूल में मौलवी अब्दुल हनान हमारे उर्दू और दीनियात के जवान साल उस्ताद थे। बड़े खुश मिजाज, बजला संज और मेहरबान। गोरा रंग, तीखा नाक नक्शा, सुनहरी फ्रेंच कट दाढ़ी, नरम नरम मतरन्नम आवाज़, दीदा ज़ेब, खुशकता लिबास। उनकी नई नई शादी हुई थी। सबक पढ़ाते पढ़ाते वो दफ्तन खामोश हो जाते थे और आंखें बंद करके झूम झूम को फरमाया करते थे, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, ज़िंदगी भी अजीब नेमत है। एक रोज़ मौलवी अब्दुल हनान क्लास में आए तो बुझे बुझे से थे। वो दोनों टांगे मेज़ पर पसार कर कुर्सी पर नीम दराज हो गए और आंखें मेज कर उदासी से कहा, आज तबीयत बहाल नहीं, सबक ना होगा। बाकी लड़के तो हंसी खुशी खेल कूद में मसरूफ़ हो गए और मैं अपने चेहरे पर फ़िक्रमंदी की कली करके बड़ी संजीदगी से मौलवी साहब के कदमों में आ बैठा। उनके नथरे फूले फूले थे, आंखें फटी फटी थी,
کان تم تمائے ہوئے تھے اور چہرے بشرے پر ہراس و وسواس کی چمگادڑیں اڑتی لٹکی ہوئی تھی۔ کیس امید افزا تھا، اس لیے 2-3 بار میں نے کوشش کی کہ انہیں شہر میں تعاون کی کچھ تازہ خبریں سناؤں، لیکن ہر بار انہوں نے مجھے سختی سے جھڑک کر خاموش کر دیا۔ یہ حربہ کارگر نہ ہوتے دیکھ کر میں نے لال دین چپڑاسی کی شکایت شروع کر دی کہ وہ اسکول کی صفائی کا خاطر خواہ دھیان نہیں رکھتا۔ خواہ لال دین کی چولی کیوں کھاتے ہو؟ مولوی صاحب نے غصے سے کہا۔ کیا کیا ہے اس بیچارے نے؟ دیکھیے نا مولوی صاحب، میں نے گلہ کیا، ہمارے کلاس روم میں بھی پلیگ کا چوہا مرا پڑا تھا۔ تیر نشانے پر بیٹھا اور مولوی صاحب زور کا جھٹکا دے کر کرسی سے یوں اٹھ کھڑے ہوئے جیسے تعاون زدہ چوہا ابھی تک وہیں پڑا ہو۔ انہوں نے کئی بار استغفر اللہ پڑھا اور غصے میں بھرے ہوئے غالباً لال دین کی تلاش میں کمرے سے نکل گئے۔ اس کے بعد وہ 2 روز سکول نہ آئے۔ تیسرے روز میں ان کی حالت کا سراغ لگانے ان کے گھر گیا۔ مولوی صاحب چادر لپیٹے چارپائی پر ادھ موئے سے پڑے تھے اور ایک پتلی سی نئی نویلی دلہن ایک طرف بیٹھی انہیں پنکھا کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں مہندی رنگ رچا ہوا تھا، پنکھے کی ڈنڈی بھی سرخ تھی۔ جب وہ ہاتھ ہلاتی تو ایسے لگتا تھا مولوی صاحب کی سنہری داڑھی پر خون کی پھوار پڑنے لگے گی۔ مولوی صاحب مجھے دیکھ کر خوش ہوئے۔ صادقہ بیگم نے اپنے ہاتھ سے دیسی شکر کے شربت میں ستو گھول کر مجھے پینے کو دیے۔ پھر اس نے ایک ٹوکری اور کچھ پیسے میرے حوالے کیے کہ بازار سے آلو مٹر دھنیا اور گوشت خرید لاؤں۔ سودا سلف خریدنے کا مجھے تجربہ نہ تھا، لیکن میں نے بڑی محنت سے خریداری کی اور واپس آ کر ہر چیز کا بھاؤ اس کی اصلی قیمت سے کافی کم بتایا۔ پیسوں کا فرق میں نے اپنی پاکٹ منی سے پورا کیا۔ صادقہ بیگم بڑی خوش ہوئی اور میرے سر پر ہاتھ پھیر کر بولی، واہ کاکا، تم تو بڑے ہوشیار نکلے، بڑی اچھی خریداری کرتے ہو۔ مولوی صاحب کو دیکھنے آ جایا کرو اور مجھے سودا بھی لا دیا کرو۔ صادقہ بیگم کے حکم کی یہ شان نزول مجھے بڑی اچھی لگی۔ اب میں اسکول جانے کے بجائے ہر روز سیدھا مولوی صاحب کے ہاں پہنچتا، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر پاکٹ منی کے علاوہ گھر سے کچھ فالتو پیسے حاصل کرتا اور بڑی محنت سے صادقہ بیگم کے سودا سلف میں سبسڈی لگاتا۔ مولوی صاحب سے رسمی مزاج پرسی کے بعد میں صادقہ بیگم کے پاس برچی خانے میں جا بیٹھتا، کبھی مٹر کی پھلیاں چھیلتا، کبھی پیاز کاٹتا، کبھی مسالہ پیستا، اور جو کام بھی وہ شروع کرتی میں بھاگ بھاگ کر اس کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتا۔ ایک روز جب میں ان کے ہاں پہنچا تو صادقہ بیگم نہا دھو کر نئے کپڑے پہنے بیٹھی تھی۔ کالے ریشم کا برقع پاس رکھا تھا۔ مولوی صاحب منہ سر لپیٹے خاموش پڑے تھے۔ میں نے حال پوچھا تو انہوں نے چادر کے اندر ہی سے کرا کر کہا، اللہ اللہ، حال اچھا نہیں۔ گلٹی نکل آئی؟ میں نے پر امید شوق سے پوچھا۔ تیرے منہ میں خاک، صادقہ بیگم غصے سے پھنکاری۔ گلٹی کی بیماری تھوڑا ہے، ایسے ذرا سا بخار ہے۔ ہم اپنی ریڈنگ کو یہیں ختم کرتے ہیں، کیونکہ یہ تو ایک بہت لمبا باب ہے، ایک بہت لمبا چیپٹر ہے جو آگے چلتا ہے، لیکن مجھے یہ بالکل وہی حالات لگ رہے ہیں جس سے ابھی ہم گزر رہے ہیں۔ تقریباً ہمیں 1 سال ہو گیا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں میں سے پڑھنے والے شوقین لوگ جو ہیں وہ شہاب نامے کے بارے میں ضرور سوچیں گے۔ انشاءاللہ میں اس کے اور بھی بہت سے پارٹ پڑھوں گی، کیونکہ یہ بہت قیمتی کتاب ہے، اسی طرح قیمتی جیسے قدرت اللہ شہاب صاحب خود بہت قیمتی لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کے اولیاء میں آتے ہیں، لیکن ایک ایسے اولیاء جو ایک پریکٹیکل انسان بھی تھے، ایسے ولی جو ایک پریکٹیکل انسان بھی تھے، جنہوں نے ایک کامن انسان کی، ایک عام انسان کی زندگی بھی گزاری۔ اللہ حافظ۔ ربی زدنی علما۔